کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی ہمارے اپنے ہیں، یا پھر ہم نے صرف دل سے انہیں اپنا سمجھ لیا ہوتا ہے۔ کیا وہ بھی ہمیں اپنا سمجھتے ہیں؟ مگر وقت کے ساتھ ایک سچ سامنے آتا ہے جو بہت کڑوا بھی ہوتا ہے اور آنکھیں کھول دینے والا بھی، کہ ہر رشتہ خون کا ضرور ہو سکتا ہے مگر ہر رشتہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ دیس پردیس میں اس وقت جتنے میرے پیارے بہن بھائی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پیار بھرا السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیکھنا ہے۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے لیے موجود ہوتے ہیں سب ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ان کا کوئی کام نہیں کر پاتے، مثال کے طور پر آپ کی اپنی مجبوری ہو، وقت نہ مل رہا ہو، یا وہ کام آپ کے اختیار میں بھی نہ ہو، تو وہ لوگ اس بات کو سمجھنے کے بجائے اسے غلط رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ سامنے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ پیٹھ پیچھے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی لوگ دوسروں کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ہماری ہیلپ نہیں کی، اب یہ بدل گیا ہے، یہ پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہا، اسے اب اپنا کوئی نہیں لگتا۔ اور بعض اوقات باتیں اتنی بڑھا دی جاتی ہیں کہ سننے والا بھی خود اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن باتوں کو اس طرح پھیلایا جاتا ہے جیسے آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا ہو۔ یہ سن کر انسان خود بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی میں اتنا برا ہوں؟ حالانکہ سچ یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، نہ ہی جان بوجھ کر کسی کو نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ بس ایک مجبوری یا ایک ان صحیح حالات کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پاتے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ہر بات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور ہر رشتہ ہر حال میں مخلص نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں شادی ہوتی ہے، سب رشتہ دار آتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے، سب خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم تو ایک ہی خاندان سے ہیں، ہم سب ساتھ ہیں، لیکن اس گھر میں اگر کوئی مالی مسئلہ آ جائے یا کوئی مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہی رشتہ دار آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی کی ہوئی پہلے والی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو فون اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ آنے سے پہلے 100 بہانے بناتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا یہ مسئلہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ رشتہ صرف خوشی کے لیے تھا، مشکل ٹائم کے لیے بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر یہ سارا کام باہر والا یا پھر کوئی اجنبی یا غیر کرے تب تکلیف نہیں ہوتی انسان کو۔ سب سے زیادہ تکلیف دشمن نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جس کو ہم دل سے اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اجنبیوں سے زیادہ توقع نہیں رکھتے، لیکن اپنے لوگوں سے ہم محبت، وفا اور ساتھ کی امید ضرور رکھتے ہیں، اور جب یہ امید ٹوٹتی ہے تو انسان اندر سے بہت ہی بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ میری بہنوں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ واقعی مخلص ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے رشتہ رکھتے ہیں۔ جب فائدہ ختم ہو جائے تو تعلق بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے پہلے آپ نے 100 بار سوچنا ہے۔ ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، اور ہر رشتے میں اپنی عزت اور باؤنڈری برقرار رکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حد سے زیادہ سچائی اور حد سے زیادہ بھروسہ کبھی کبھی تکلیف دے دیتا ہے۔ میری بہنوں، میں اب آپ کو زندگی کا کڑوا سچ بتا رہی ہوں۔ کچھ لوگ آپ کو اس وقت تک پسند کرتے ہیں جب تک آپ ان کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا شروع کرتے ہیں، وہی لوگ آپ کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا اور کڑوا سچ ہے۔
ہر خاندان میں ایک فیملی ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ ہمارے مطابق چلے، وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ رشتہ داروں کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں۔ تو ایسے رشتہ داروں سے آپ نے دوری اختیار کر لینی ہے، تبھی آپ کی عزت برقرار رہے گی، تبھی آپ کے گھر میں سکون پیدا ہوگا۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے، اپنے کام ہونے کے بعد پلٹ کر واپس ہی نہیں دیکھتے۔ مطلب کہ اپنے مطلب کے لیے وہ آپ کو استعمال کر رہے تھے، جیسے ان کا مطلب ختم ہوا وہ خود سے آپ لوگوں سے وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے رشتے سے بہتر ہے کہ انسان سب سے پہلے خود ہی ان سے دوری بنا لے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی صفائی دیتے رہتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ نے ان کا کام نہیں کیا، کسی بھی وجہ سے آپ کی بھی 100 مجبوریاں ہو جاتی ہیں، اور مجبوری کے بنا پر اگر آپ سے ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوا تو وہ بات میں پیٹھ پیچھے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو آپ کی عزت کو مجروح کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی یہ خون کے رشتے ہوتے جن کو آپ نے اپنا سمجھا ہوا تھا، جن کو آپ نے اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو کتنا تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ مخلص چل رہا تھا یا چل رہی تھی، مگر اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ اور اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس سے آپ نے دل لگانا ہے اور کس سے فاصلہ رکھنا ہے، کیونکہ سکون رشتوں کی تعداد میں نہیں ہوتا، بلکہ سچے لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے آپ کو غلط سمجھا ہو، یا آپ کی خوشی کو بھی کسی نے برداشت نہ کیا ہو؟ اگر ہاں تو آپ نے ایسے حالات میں خود کو کیسے سنبھالا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، شاید آپ کی بات کسی اور کے دل کو بھی ہمت دے دے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دماغ میں یا آپ کے دل میں جو بھی سوال ہوں گے اس ویڈیو کے مطابق آپ کو مل گئے ہوں گے، آپ نے غور سے ویڈیو کو سنا ہوگا اور آپ کے سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے۔ تو میری بہنوں، آپ نے صرف اور صرف اپنی باؤنڈری اور اپنی حدیں جو ہیں آپ نے وہی برقرار رکھنی ہے، تبھی آپ کی عزت اور آپ کا جو مقام ہے، جو آپ کے گھر کا سکون ہے، وہی برقرار رہے گا۔ اگر آپ نے حد سے زیادہ کسی کو عزت دی تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ سچ جو ہے نا کبھی کبھی ہم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، خون کے رشتوں میں کبھی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ آپ کا مخلص ہے وہ آپ کے سامنے بلکہ کسی کے سامنے بھی آپ کی برائی نہیں کرے گا، اور جو بندہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے وہ کبھی آپ کا مخلص تھا ہی نہیں۔ تو پھر آپ خود کوشش کرنا بند کر دیں، اپنی صفائی دینا بند کر دیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی تھی کہ آپ ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، آپ ان پر بھروسہ کرتے تھے، یقین تھا آپ کو خود سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کی غلطی تھی، سامنے والے کی غلطی نہیں تھی، وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور اسٹرانگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔